حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ وہ یہ ہے دوستو، بہقی شریف میں حدیث آئی، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان المعظم کی رات جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل نے مجھے آ کے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال آقا، اس رات اللہ پاک آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ یہ ذہن میں رکھیں، اللہ پاک کا اوپر تشریف لے جانا یا آسمان دنیا پہ تشریف لانا یہ ہماری طرح نہیں ہے، اس کی شان کے مطابق۔ تو اللہ رب العزت اپنی شایان شان تشریف لاتا ہے، اور رب کائنات نماز مغرب سے لے کے غروب آفتاب سے لے کے طلوع صبح صادق تک اللہ پاک آسمان دنیا پہ اپنے گناہ گار بندوں کے پاس رہتا ہے، اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ پورے سال کے کھاتے بناتے ہیں۔ اس سال کس نے پیدا ہونا ہے، کس کی وفات ہونی ہے، کس کی شادی ہونی ہے، کس نے حج پہ جانا ہے، کس نے عمرے پہ جانا ہے، کس کو عروج ملنا ہے، کس کو زوال ملنا ہے، وہ لوح محفوظ کے اوپر سارا کچھ درج ہے۔ تو فرشتوں کی اللہ پاک نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، وہ وہاں سے نقل کر کر کے پورے سال کے کھاتے تیار کرتے ہیں، اور خود یہاں تشریف لے آتا ہے، فرماتا ہے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، مگر آؤ تم مانگو، جیسے کہو گے ویسے کر دوں گا۔ ہاں جی، تو رب کائنات اس پوری رات اپنے گناہ گاروں کے پاس رہتا ہے اور صدائیں دیتا ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی عزت مانگنے والا، ہے کوئی صحت مانگنے والا۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر بندے کی حاجت کا نام لے لے کے اللہ فرماتا ہے کوئی یہ مانگنے والا، یہ مانگنے والا، حتیٰ کہ یطلع الفجر، صبح فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ مگر جس نقطے کے اوپر آج میں تھوڑی گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس رات ہر کسی کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے لطف و کرم کا یہ عالم ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قبیلہ بنی کلب، عرب میں جو قبیلہ سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا وہ قبیلہ بنی کلب تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو اللہ اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، مگر اس رات بھی کئی بدبخت، کئی بد نصیب، کئی محروم ایسے ہیں جو اس رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ یہ پہلے بیان کرنے کا مقصود دوستو صرف یہ ہے، دیکھیں آپ اللہ کے لیے میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ ہم سب کو وہ چیز سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے، پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے جس سے ہم سب کی دنیا و آخرت سنور جائے، میں بھی آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ کسی کو اندھیرے میں رکھنا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ میں جو سمجھتا ہوں اللہ پاک نے جو مجھے سمجھ دی ہے، میں پڑھتا رہتا ہوں سارا دن تفاسیر کو، حدیث کو، اولیاء کو، صالحین کو، جو اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالتا ہے اور مخلوق اور امت کی بہتری اور ہدایت کی چیز ہوتی ہے، میں اخلاص کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہوں۔ مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی طمع نہیں ہے، کوئی حرص نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں۔ قبر میں جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں اے کتیا نوکری صحیح کیتی ہے، بس یہ لالچ ہے کہ حضور خوش ہو جائیں، آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو۔
تو جو صحیح بات سمجھتا ہوں وہ آپ کو سناتا ہوں، کبھی تفرقے کی بات نہیں کرتا، کبھی لڑائی کی بات نہیں کرتا، ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہوں، اصلاح کی بات کرتا ہوں، تربیت کی بات کرتا ہوں۔ تو جو لوگ اس رات بھی محروم رہتے ہیں، یہ سنانے کا مقصود صرف یہ ہے دوستو کہ ہم سب ایمانداری کے ساتھ اپنا اپنا محاسبہ کر لیں رات کے آنے سے پہلے، اور اپنے اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیں، اگر ہم میں سے اس طرح کی کسی میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی کوتاہی ہے، تو اس سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، ہاں جی، تاکہ اس حال میں اس رات میں داخل ہوں کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور جن کی بخشش کر دی جائے گی، ان میں سے نہ رہیں جو اس رات بھی محروم رہ جائیں گے۔ یہ حجت الاسلام میرے استاد اور شیخ ہیں، حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ تعالی، آپ سرکار کی کتاب ہے مکاشفۃ القلوب، آپ سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ سرکار فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی، اس رات بھی جس کی بخشش نہیں ہوتی، پہلا محروم اور بدبخت وہ ہے جو مشرک ہے، شرک کرنے والا۔ شرک سے مراد ایک تو شرک ہمارے اوپر لوگ تہمت لگاتے ہیں نا کہ یہ مشرک ہیں، یہ مشرک ہیں، اولیاء اللہ کے مزارات پہ گئے، وہاں جا کے حاضری دی تو کہہ دی یہ مشرک ہیں۔ مشرک وہ ہوتے تھے جو پتھر کی مورتیاں بناتے، مٹی کی بناتے، لکڑی کی بناتے، سونے چاندی کی بناتے، بت بناتے، جس طرح کفار نے کعبہ میں لات منات عزا حبل بت رکھے ہوئے تھے، اور نعوذ باللہ کئی سورج کی پوجا کرتے، کئی چاند کی پوجا کرتے، کوئی آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، تو یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو پہلی چیز یہ فرمائی، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو لائق عبادت سمجھے۔ ہم تو ہر روز کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم ہر روز پڑھتے ہیں اولیاء اللہ کے، ہم تو سرور کائنات کے بارے میں پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہم حضور کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اس کا رسول مانتے ہیں، اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، مگر مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ مانتے ہیں۔ اللہ کے بعد جس کو ہم مانتے ہیں، مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ مانتے ہیں، سب سے زیادہ محبوب مانتے ہیں، وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ مگر ساری عظمت و شانوں کے باوجود آقا علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے ساجد ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو باقی اولیاء صالحین کو ہم کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہم ایسا کہیں؟ تو دوستو پہلی چیز یہ فرمائی، اس رات جو محروم رہتا ہے وہ مشرک ہے۔ فرمایا جو مشرک ہے اللہ پاک اس رات معاف کرنا تو ایک طرف رہا، نظر رحمت سے اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 2، جو اس رات بھی محروم رہتا ہے، ایسا شخص جو اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں دل میں کینہ رکھے، دوسروں کے بارے میں دل میں بغض رکھے، عداوت رکھے، ایسے میل رکھے۔ جو فقیر درویش لوگ ہوتے ہیں، صلحاء اولیاء ہوتے ہیں، ان کے دل صاف ہوتے ہیں، صاف دلوں میں اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، گندے دلوں میں مالک کے انوار نہیں اترتے۔ جب تک آپ کے دل میں ذرا بھی جتنے بھی اخلاق رذیلہ ہیں، حسد ہونا، بغض ہونا، کینہ ہونا، عداوت ہونا، نخوت ہونا، غرور ہونا، گھمنڈ ہونا، تکبر ہونا، عجب ہونا، خود پسندی ہونا، یہ جتنے اخلاق رذیلہ ہیں، ان میں سے کوئی بھی گندا خلق آپ کے اندر موجود ہے، آپ جتنی مرضی عبادت کریں، جتنی مرضی تسبیحات کریں، جتنی مرضی مراقبے کریں، مجاہدے کریں، وضع قطع سنت کے مطابق بنا لیں، جگرتیں کریں، مخالفت نفس کریں، ہر سال حجوں پہ جائیں، آپ کچھ بھی نہیں بن سکتے ہیں۔ ولی بننا تو درکنار، آپ کو ولایت کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی۔ یہ سلوک اور تصوف ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا دل اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں، اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں دل کینے سے پاک ہو، دل کے اندر کدورت، کینہ نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر آقا علیہ السلام نے فرمایا
جو اپنے رحمی رشتے، خونی رشتے، ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ایک ہی باپ کے خون سے ہیں، تو یہ جو رحمی اور خونی رشتے ہیں ان کو منقطع کرنا، خونی رشتوں کے ساتھ تعلق کا انقطاع کرنا، رشتہ داری توڑ دینا، بھلانا نہ، یہ ایسا جرم ہے کہ ایسا بندہ بھی اس رات بھی محروم رہتا ہے۔ تو اس رات کے آنے سے پہلے کوئی بندے کی شان نہیں گھٹتی۔ میرے پاس تو اتنا مواد ہے، دیکھو نا، وقت نہیں بات سمجھانے کے لیے، وقت چاہیے ہوتا ہے، آپ کو اتنی چیزیں سناؤں آپ کی طبیعت خوش ہو جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق کاٹنے والا، یہ بھی اس رات محروم رہتا ہے۔ تکبر کرنے والا، جس کے دل کے اندر کسی وجہ سے تکبر ہے، دولت کی وجہ سے تکبر ہے، علم کی وجہ سے تکبر ہے، عبادت کی وجہ سے تکبر ہے، اللہ نے کوئی عہدہ منصب دیا اس کی وجہ سے تکبر ہے، فرمایا وہ تکبر کرتا ہے، فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنے لگ جائے گی، مگر متکبر آدمی کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو متکبر آدمی بھی اس رات محروم رہتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر کسی پہ رحمت برستی ہے، ہر کسی کی معافی ہوتی ہے، مگر جو والدین کا نافرمان ہے وہ بھی اس رات محروم رہتا ہے۔ جو والدین کا بے ادب ہے، والدین کا گستاخ ہے، والدین کو ستانے والا ہے، ان کے دل کو دکھانے والا ہے، بے ادبی کرنے والا ہے، وہ بھی محروم رہتا ہے۔ ہم کئی لوگوں کو جانتے ہیں، صاحب علم ہیں، سمجھدار ہیں، نمازی ہیں، ہر بات سمجھتے ہیں، مگر والدین کے ادب سے وہ بھی محروم ہیں۔ کئی لوگ ہیں ایسے، دوسری طرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیحات بھی کر رہے ہیں، صاحب سلسلہ بھی ہیں، پھر کہتے ہیں جو کوئی منزل نہیں کھلتی، کوئی لطیفہ نہیں چلتا، کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو والدین کا بے ادب ہے، اس خاص رات میں بھی وہ محروم، عام تو عام دن رہ گئے، اس خاص رات میں بھی وہ محروم رہتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جس کو زنا کی عادت ہے، جس کو شراب کی عادت ہے، شرابی ہے، زانی ہے، فرمایا یہ لوگ محروم رہتے ہیں۔ تو اولیاء کا، صالحین کا طریقہ تھا، وہ پہلے سمجھاتے تھے، دوستو بخشش کی رات آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو، اپنے اندر جھانک کے دیکھو، اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، صلح کر لو، اس حال میں توبہ کر کے اس حال میں اس رات میں داخل ہو کہ رب کی رحمت کا جب نزول ہو تو تم محروم نہ رہو۔ پھر دوستو دیکھو وقت بہت کم ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے رحم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان رحیم، یہ 3 نام ہیں بسم اللہ شریف میں، اور یہ اسم اعظم ہے۔ کوئی بندہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو پڑھتا ہے، سمجھ لے وہ اسم اعظم پا گیا۔ تو رحمان جو اللہ کا نام ہے رحمان، اس سے اللہ نے رحم پیدا کیا ہے، جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، جس میں بچہ بنتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، اور اس رحم سے پھر جو پیدا ہوتے ہیں ان کا آپس میں رحمی رشتہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، رب کائنات نے مخلوق کو پیدا کیا، جب خلق کو پیدا کر کے رب ذوالجلال فارغ ہوا، رحم کھڑا ہو گیا، عرض کی باری تعالیٰ رب کائنات مجھے قطع نہ کیا جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے رحم میں اعلان کرتا ہوں، جو تجھ کو جوڑے گا وہ میں رب ذوالجلال سے جڑ جائے گا، جو تجھ کو توڑے گا میں رب سے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ رب کائنات نے خود فرما دیا۔ جو چاہتا ہے کہ وہ مولا سے جڑ جائے، جو چاہتا ہے کہ وہ مولا والا بن جائے، وہ اللہ والا بن جائے، وہ محبوبان خدا میں شامل ہو جائے، اس کے دل پہ اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول ہو، خدا کے محبوبوں میں سے ہو جائے، وہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑے، فرمایا تو ان سے جڑتا جا، میں تیرا رب تجھ سے جڑتا جاؤں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں دوستو، لمبے چوڑے خطاب کرنے، ادھر یہ چیزیں بہت اہم، بہت ضروری ہیں، ان سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا ایک ظلم اور ایک قطع رحمی، کسی کے اوپر، کسی مسلمان پہ، کسی غریب پہ، کسی عزیز پہ ظلم کرنا، اس کا حق مارنا، اس پہ زیادتی کرنا، اور دوسرا قطع رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنا۔ فرمایا یہ دو جرم ایسے ہیں کہ آخرت میں تو سزا ان کی ملے گی ہی، فرمایا اللہ فرماتا ہے دنیا میں بھی سزا دیتا ہوں۔ اسی طرح دوستو بخاری و مسلم میں ہے، متفق علیہ حدیث ہے بخاری و مسلم کی، یہ جتنی حدیثیں سنا رہا ہوں یہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اور یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر ہوئے ہیں، حضور غوث پاک سے بھی پہلے ہوئے ہیں یہ۔ تو حضرت امام غزالی حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا جو رحمی رشتہ بہنوں سے، بھائیوں سے، عزیزوں سے رابطہ منقطع کرتا ہے، تعلق توڑتا ہے، آقا علیہ السلام نے دو ٹوک فرمایا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ پھر حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں۔ پھر یہاں تک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات، جو پچھلی رات گزری اور کل والا دن، فرما ہر جمعہ کی رات کے دن اور جمعہ کی رات بندوں کے اعمال بارگاہ رب العزت میں پیش کیے جاتے ہیں، مگر ایسا شخص جس نے رشتہ داروں سے تعلق انقطاع کیا ہوا ہو، اللہ فرماتا ہے اس کے عمل قبول کرنا تو ایک طرف رہا، میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، دفع کرو دو، لے لو اس کو، یعنی اس کے عمل بھی مقبول نہیں ہوتے۔ جمعرات کے دن اور رات کو جب اعمال پیش ہوتے ہیں تو اس کے اعمال کو اللہ مسترد کر دیتا ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تین لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، ایک جس کو شراب پینے کی عادت ہے، نمبر دو جو جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، نمبر تین جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، یہ تین لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں بھی ایک ایسا زمانہ آئے گا، کئی گروہ، کئی قبیلے، کئی لوگ ایسے ہو جائیں گے، فرمایا ان کی راتیں لہو و لعب میں بیتیں گی، وہ شرابیں پئیں گے، وہ بدکاریاں کریں گے، نافرمانیاں کریں گے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جب صبح ہوگی اللہ پاک ان کی شکلوں کو مسخ کر دے گا، بندر، سور، خنزیر بنا دے گا ان کو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ ان کی کوئی نشانی بتائیں، فرمایا وہ شرابیں پئیں گے، وہ ریشم پہنیں گے، وہ گانے بجانے والی عورتیں رکھیں گے، وہ سود کھائیں گے اور عزیزوں کے ساتھ تعلق منقطع کریں گے۔ اسی طرح پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام غزالی حدیث لائے، فرماتے جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے جنتیوں کو آنے لگ جائے گی۔ جب جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، ابھی 1000 سال کی مسافت باقی ہوگی کہ جنت کی خوشبوؤں کے حلے آنے لگ جائیں گے، مگر فرمایا جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہے وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے۔ فرمایا جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو رشتہ داروں سے تعلق منقطع کرتا ہے، قطع رحمی کرنے والا، یہ بھی جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ جو بوڑھا ہو کر بھی زنا کرتا رہتا ہے، وہ بوڑھا زانی بھی جنت میں جانا تو ایک طرف خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ اور آگے فرمایا تکبر کرنے والا متکبر، کسی وجہ سے تکبر کرتا ہو، رتبے کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، روپے پیسے کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، زہد برا کی وجہ سے تکبر کرنے والا بندہ، فرمایا اس کو بھی جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ پھر آقا علیہ السلام نے دوستو یہاں تک سمجھایا، حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، توجہ کریں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا ہماری مجلس میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جس نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق منقطع کیا ہوا ہو، میں اسے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ وہ ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے
کہ جس مجلس میں ایسا بندہ ہو جس نے بھائیوں سے عزیزوں سے رشتہ منقطع کیا ہوا ہو اور اس مجلس میں بیٹھا ہو، اس پہ خدا کی رحمت ہی نازل نہیں ہوتی ہے۔ ایک شخص دوڑ کے گیا اپنی پھپھو کے پاس، اس کے پاؤں پکڑ کے کہا پھپھو جی مجھے معاف کر دیں، صلح کی، معافی مانگنے کا کیا بات ہے، آج سالوں سال گزر گئے تو نے بلایا نہیں آج کے۔ اس دن کا حضور نے یوں فرمایا ہے، اس کا بھی دل کھل گیا۔ پھر حدیث پاک میں یہاں تک آیا عزیز دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا اللہ پاک اس رحمت تو ایک طرف رہ گئی، اس قوم پر رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے جس میں منقطع تعلق کرنے والے ہوں، قطع رحمی کرنے والے ہوں۔ پھر حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں امام غزالی لکھتے ہیں، فرمایا کہ آپ نے اپنے ہم مجلسوں سے فرمایا اے میرے ہم مجلسوں، وقت دعا آ گیا ہے، میں دعا کرنے لگا ہوں، اور میں تمہیں خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں ہماری مجلس کے اندر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جس نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہوا ہے، وہ یا تو تعلق جوڑ کے آئے یا یہاں سے ہمیں چھوڑ کے چلا جائے۔ کیوں کہ حضور نے فرمایا ہے جس مجلس میں قطع رحمی کرنے والا ہو اس مجلس والوں کی دعائی قبول نہیں ہوتی ہے۔ دیکھو جی، میں تو حدیثیں پڑھ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، وہ آقا، وہ نبی رحمت جن کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، جن کی غلامی کا ہم دم بھرتے ہیں، جن کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، جن کے نقوش پا پہ چلنے سے بندہ محبوب الہی بن جاتا ہے، جن کو راضی کرنے سے مولا راضی ہو جاتا ہے، میں تو ان کی تعلیمات سنا رہا ہوں۔ ہم میں سے کئی احباب، کئی دوست ایسے ہیں، نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، مگر یہ ہمارے اندر کمیاں ہیں۔ ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا دوستو، سرکار نے فرمایا سب سے بڑا ظلم، فرمایا کسی مسلمان کی تذلیل کرنا ہے، کسی کی بے عزتی کرنا ہے، کسی کو نیچا دکھانا ہے۔ پھر دوستو وقت چونکہ بہت کم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اپنے عرش کے نیچے ایک مہر لٹکائی ہوئی ہے، مہر، جو رشتہ داروں سے تعلق منقطع کرتا ہے اللہ اس کے دل کے اوپر وہ مہر ثبت کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر ثبت کرتا ہے، فرمایا پھر اس کی عقل جاتی رہتی ہے، وہ بد عقل ہو جاتا ہے، جتنا مرضی سمجھاؤ، قرآن سناؤ، حدیثیں سناؤ، اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ ظالم بھائی سے نہیں جڑتا، میں اللہ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کی عزت کرے، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے صلہ رحمی کرے، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے جب بولے اچھی بات کہے، اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو پھر خاموش رہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، دوستو دل پہ نقش کر کے لے جاؤ، میرے آقا نے فرمایا جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق فراخ کر دیا جائے، اس کی روزی کو کشادہ کر دیا جائے، اس کی عمر کے اندر برکت ڈال دی جائے، روزی میں برکت ہو جائے، صحت میں برکت ہو جائے، عمر میں برکت ہو جائے، فرمایا وہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، اللہ رزق میں بھی برکت دے دے گا، عمر میں بھی برکت دے دے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے انساب سیکھو، نسب سیکھو، خود بھی سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، یہ تمہارا ماموں ہے، یہ چاچو ہے، یہ پھپھو ہیں، یہ خالہ ہے، فرمایا سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ پھر آداب بتاؤ، فرمایا اس کے ذریعے سے صلہ رحمی، تاکہ اس کے ذریعے سے صلہ رحمی کر سکو، اس لیے کہ صلہ رحمی کرنے سے فرمایا خاندانوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور مال میں کثرت ہوتی ہے اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو اچھا لگے، توجہ کریں میری طرف دیکھیں، جس کو اچھا لگے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، ہم سب پسند کرتے ہیں نا، فرمایا جس کو اچھا لگے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کی روزی فراخ کر دی جائے اور بری موت اس سے ہٹا دی جائے تو اسے چاہیے وہ بہن بھائیوں سے صلہ رحمی کرے۔
پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس ہے، ایک شخص دوڑ کے آیا، حضور سواری پہ ہیں، وہ دوڑ کے آیا اور اس نے آ کے سرکار کی سواری کی نکیل پکڑ دی اور ادب سے عرض کرتا ہے، آقا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور حضور مسکرا پڑے، فرمایا اللہ نے اس کو توفیق دی ہے یہ پوچھنے کی۔ اور پھر فرمایا تو بتا، تو نے کیا کہا؟ کہ آقا مجھے وہ عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر سن، اللہ کی عبادت کر، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ فرمایا نماز قائم کرنا، اگر صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو تو سال بعد اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اور صلہ رحمی کر، اپنے بہن بھائیوں سے عزیزوں سے صلہ رحمی کر، اور اب میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دے۔ جب وہ چلا سرکار نے فرمایا لوگوں خدا کی قسم اگر اس نے میری نصیحت میں عمل کر لیا تو جان لو یہ جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ اب اس میں آپ اس کا تجزیہ کریں نا، آپ کے پاس ایمان بھی ہو، توحید و رسالت بھی، ایمان بھی ہو، نماز بھی ہو، ہاں جی زکوٰۃ بھی ہو، حج بھی ہو، سارا روزے بھی، سارا کچھ ہو، ایک صلہ رحمی نہ ہو تو سارا کچھ رد ہو گیا۔ سرکار نے ساری چیزوں کو گنوایا ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک کا مطالعہ کریں، تھوڑی اس پہ بات کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا عزت والا کون ہو سکتا ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، عزت نفس کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ جو بندہ اس بات پہ اڑ جاتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ شیطان نے 7 لاکھ سال عبادت کی ہے، زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے ہیں۔ شیطان نے اتنی عبادتیں کی کہ عبادتوں کے ذریعے سب سے زیادہ اللہ کا مقرب ہو گیا۔ وہ معلم الملائکہ، فرشتوں کا استاد تھا، وہ اللہ کے خزانوں کا خزانچی تھا، وہ زمین آسمان جنت کی چابیاں رب نے اس کو دی ہوئی تھی، بڑی عزت بڑی شان سے نوازا تھا رب نے۔ اور جب اپنے بندے کے سامنے تعظیم کے لیے جھکنے کے لیے کہا وہ اڑ گیا، نہیں میری شان گھٹ جائے گی۔ اللہ نے ساری عبادتیں منہ پہ مار کے مردود کر کے نکال دیا۔ جو وہاں جھک گئے فرشتے جھک گئے وہ بچ گئے، جو اڑ گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ کئی مرتبہ زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں، یہ کتا نفس کہتے تیری گھٹ جائے گی، اور یہاں گھٹنے بڑھنے کی بات نہیں، بات تو وہاں ہے۔ یہاں گھٹ جائے کوئی بات نہیں، اگر اس کی بارگاہ میں تو محبوب ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ میں بڑی پتے کی بات بتاؤں، مجھے ایک درویش ایک بزرگ ملے، مجھے ان سے بہت فیض ملا۔ مجھے ایک دن بٹھا کے کلمہ شریف وہ بہت پڑھاتے تھے، روزانہ کہتے تھے رات سوئیں جب بھی وضو کر کے بیٹھ کے 5 تسبیحاں کلمہ شریف پڑھیں۔ تو کلمہ شریف کے بارے میں سکھا رہے تھے ایسے ایسے کلمہ کرنا پڑھنا، تو مجھے انہوں نے پڑھاتے ہوئے سمجھایا، فرمانے لگے مجھے بتاؤ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ میری طرف توجہ کریں۔ میں نے کہا جی 5 ہیں۔ کہتے کون کون سے؟ میں نے کہا جی کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کہتے جو کلمہ ہے اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ میں نے کہا لام الف لا۔ کہتے لا کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ کہتے بس نہیں ہو جا وہ سب کچھ بنا دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، بس نہیں ہو جا۔ جب تک تیرے اندر میں ہے کہ میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا عابد ہوں، میں بڑا مالدار ہوں، میں بڑا یہ ہوں، پھر شیطان والا حشر ہوگا۔ یہ میں نکال دے، نفی کر، جیسے جیسے نفی کرتا جائے گا ویسے ویسے تیرا دل منزہ ہوتا جائے گا، تیرے دل پہ اللہ کے انوار کا نزول ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی عزت والا ہے؟ مجھے بتائیں کوئی دنیا میں کوئی شخص ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کوئی؟ ساری کائنات کی عزت والوں کی عزتیں میرے آقا کی گرد راہ پہ قربان ہوں، اور جس کو جو عزت ملی وہ صدقہ ہے تاجدار کائنات کی عزت کا، وہ خیرات ہے بارگاہ مصطفیٰ کی۔ میرے آقا کو دیکھو، حضور سے حلم سیکھو، آقا سے عفو و درگزر سیکھو، آقا کی رحمت للعالمین سے سبق لو کہ وہ گالیاں دیتے ہیں اور محبوب آگے سے دعا دیتے ہیں، وہ پتھر مارتے ہیں
اور حضور پھر بھی دعائیں دیتے ہیں. وہ کوڑے پھینکتی ہے، بیمار ہو گئی، پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ آج کوڑا نہیں پھینکنے آئی. یا رسول اللہ وہ بیمار ہے. علم کا یہ عالم ہے کہ خود اس کے گھر چلے گئے، گھر کی صفائی کی، گھڑے بھرے، اس کو ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اس کو دعائی لا کے کھلائی. وہ حضور کا خلق دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی. آقا میں لوگوں کی باتیں سن کے ہی آپ سے نفرت کرتی رہی. آپ اتنے کریم ہیں، اتنے حلیم ہیں. آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اگر حضور کے نقش قدم پہ ہم نہیں چلتے ہیں تو خدا کی قسم یہ جھوٹا دعویٰ کسی کام کا نہیں ہے. حضور نبی رحمت سے سیکھو. مکے والوں نے کون سا ظلم تھا جو حضور پر، حضور کے صحابہ پہ نہیں کیا؟ بتائیں مجھے حضور کے صحابہ پہ کتنے ظلم و ستم کیے گئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ کو گرم ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیے جاتے، منہ کے اندر دہکتے ہوئے آگ کے کولے ڈالے جاتے، چھڑیوں سے مارا جاتا، بیریوں کے چھاپے بغلوں سے، رانوں سے کھینچے جاتے، گلے میں رسی ڈال کے دے دیتے. وہ بچے اباش لڑکے آپ کو گلی بازاروں میں کھینچتے پھرتے. حضرت خباب کا پڑھیے، لوہے کی چادر آگ پہ رکھ کے اس کو جلاتے، گرم کرتے، جب آگ کی طرح سرخ ہو جاتی آپ کو اس لوہے کی چادر کے اوپر گھسیٹتے. جسم سارا جب جل جاتا پھر اوپر نمک پاشی کرتے. کون سا ظلم تھا جو حضور کے صحابہ پہ نہ ہوا؟ کون سی تکلیف تھی جو حضور اور حضور کے صحابہ کو نہ دی گئی؟ وہ 3 سال مقاطع کے دیکھو، جب آقا علیہ السلام اور حضور کے صحابہ کو گھاٹی کے اندر معصور کر دیا گیا اور ہر قسم کا مقاطعہ کر لیا گیا، اور صحابہ کرام کھانے کو پتے بھی نہیں ملتے تھے، زمین سے گھاس کی جڑیں نکال کے کھاتے تھے، اور اتنی تکلیف دی، اتنا تنگ کیا کہ مجبور ہو گئے وہاں سے ہجرت کرنے کے لیے. آج 10 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا، آپ کو پتہ ہے جب فاتحین آتے ہیں تو سینے نکال کے آتے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں، جو کچھ سامنے آتا جاتا ہے تہس نہس کرتے جاتے ہیں، شہروں کو تاخت و تاراج کر دیتے ہیں، بچوں کو قتل کرتے ہیں، بوڑھوں کو قتل کرتے ہیں، عورتوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، باغات اجاڑ دیتے ہیں، فصلیں اجاڑ دیتے ہیں، جانور قتل کر دیتے ہیں، سب کچھ تہس نہس کر دیتے ہیں اور غرور اور تکبر سے آتے ہیں. مگر نبی رحمت کو دیکھو، مکہ فتح ہوا ہے اور آقا سینہ نکال کے نہیں، سر جھکا کے آ رہے ہیں. میرے آقا کا اتنا سر جھکا ہوا ہے کہ سر مبارک اونٹنی کی کوہان پہ لگ رہا ہے. یہ سجدہ شکر کرتے ہوئے رحمت للعالمین آقا آ رہے ہیں. ایک صحابی کو کفار کے ظلم و ستم یاد آ گئے، وہ بے ساختہ بولا، اس نے کہا اے مکے والوں، آج بدلے کا دن ہے. یہ آواز میرے آقا کے کانوں میں آ گئی. فرمایا میرے شیر کو میرے پاس لے کے آؤ. جب پاس آیا تو فرمایا یوں نہ کہو آج بدلے کا دن ہے، اعلان کرو آج معاف کر دینے کا دن ہے. ہم اس نبی کے غلام ہیں. ذرا ذرا بات پہ بگڑ جاتے ہیں، ذرا ذرا بات پہ دل کے اندر بغض رکھ دیتے ہیں، پھر نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جو لطیفہ نہیں کھلتا، عبادت میں چس نہیں آتی، دعا مناجات میں لذت نہیں آتی. آقا سے سیکھو. وہ وحشی جس نے نیزہ مار کر حضور کے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، وہ چچا امیر حمزہ اولیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، آج بھی کوئی حضور سے بات منوانا چاہے تو امیر حمزہ کی خدمت میں عرض کرے، آقا کی بارگاہ میں آپ سفارش کر دیں، ان کی بات حضور نہیں ٹالتے ہیں. میں خدا کی قسم مدینہ پاک جب پہلی بار گیا، مجھے امیر حمزہ کے دربار پہ جا کے جو لطف آیا، جو کیف آیا، جو سرور آیا، میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو. میں نے جب یہی بات کہی کہ میری سفارش کر دیں، بتا نہیں سکتا میرے دل کے اوپر کیا کیفیات کا ورود ہوا. وہ آقا کے محبوب ہے، محبوب چچا. نیزہ مار کے ہندا نے پیسے دیے، نیزہ مار کے شہید کر دیا، اور پھر ہندا نے آپ کو پتہ ہے سینہ چیرا، کلیجہ نکال کے چبایا، ناک کاٹی، ہونٹ کاٹے، کان کاٹے، اور ہار بنا کے گلے میں ڈال کے رقص کیا اور خوشی منائی. اب مجھے بتائیں اس طرح کا دشمن ہو
اور سامنے آ جائے، ہم جیسا برداشت کرے گا؟ اے رحمت للعالمین آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ ہے اسوہ مصطفیٰ۔ وہ ہند آئی ہے حضور کی بارگاہ میں، آقا میرے لیے کوئی جگہ ہے؟ جس نے چچا کے سینے کو چیرا تھا، جس نے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، ہونٹوں کو، کانوں کو، ناک کو کاٹا تھا، وہ ہند آئی ہے آقا میرے لیے کوئی جگہ ہے؟ فرمایا ہندہ اگر میں معاف نہیں کروں گا تو پھر کون معاف کرے گا؟ جا معاف کر دیا۔ وحشی آیا، میں جا معاف کر دیا۔ بس اتنا کہتا ہوں، مجھے میرے چچا سے پیار بڑا تھا، میرے سامنے نہ آنا، جب سامنے آؤ کہ میرا زخم تازہ ہو جاتا ہے، مگر جاؤ معاف کر دیا۔ دوستو نہایت ادب سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ سچے اللہ کے بندے ہیں، سچے اللہ والا بننا چاہتے ہیں تو دل کو گند سے صاف کرو۔ کسی کے سامنے جھکنے سے عزت گھٹتی نہیں، بڑھتی ہے، یہ حضور علیہ السلام نے وعدہ فرمایا ہے۔ کوئی کسی کے سامنے جھکے اور اس کی عزت گھٹ جائے، میں قیامت کے دن مجھ سے لے لے۔ تو یہ آج کا پیغام تھا۔ اس بات بھی تھوڑی میں نے محنت کی کہ آج کی رات جو لوگ رشتہ داروں سے تعلق منقطع کرتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس حال میں اس رات میں داخل ہوں کہ لطف و کرم ہو۔ امام حسین علیہ السلام آپ کے ایک بھائی تھے ابن حنفیہ، وہ آپ کے سگے بھائی نہیں تھے، وہ اور ماں سے تھے اور آپ سیدہ کائنات کے بطن سے تھے۔ تو دونوں میں کسی بات پہ نزاع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ میں نے پڑھا حضرت امام عالی مقام امام حسین پاک ناراض ہو کے چلے گئے۔ کسی نے کہا اے ابن حنفیہ اب حسین کبھی تمہیں نہیں بلائیں گے، اب تیرے ساتھ شہزادے ناراض ہو گئے، اب تجھے کبھی نہیں بلائیں گے، تو نے ان کی دل آزاری کی ہے۔ ابن حنفیہ نے کہا کہو تو ابھی بلاؤں؟ جی بلا کے دکھائیں۔ انہوں نے رکا لکھا، رکے میں لکھا، انہوں نے کہا حضور جہاں تک باپ کا تعلق ہے میرا اور آپ کا باپ ایک ہی ہے، باپ کے اعتبار سے آپ کو مجھ سے کوئی فضیلت نہیں، مگر جہاں تک ماں کا تعلق ہے آپ تاجدار کائنات کی شہزادی کے بیٹے ہیں، آپ سیدۃ النساء العالمین کے شہزادے ہیں، آپ سیدۃ النساء اہل الجنہ کے شہزادے ہیں۔ اس وجہ سے عزت عظمت میں آپ مجھ پہ سبقت لیے ہوئے ہیں۔ اور حضور میں نے آپ کے نانا جان کا فرمان سنا ہے، جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں جانے میں پہلے جائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں چونکہ عزت میں آپ سبقت لیے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں جنت میں جانے میں بھی آپ سبقت لے جائیں۔ جب رکا پہنچا امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کے بھائی کو گلے سے لگا لیا اور کہا مجھے معاف کر دیں۔ یہ بڑوں کی سیرت ہے، یہ بڑوں کا اسوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا